السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہے 23 مارچ 1940 نہیں ہے 2016، لیکن ایک لمحے کو اگر آپ سوچیے کہ آج کا دن اگر ہوتا ہے 23 مارچ 1940 تو لاہور کا منٹو پارک کا میدان ہوتا کہ جس کے اندر انسانوں کا ایک ٹھاٹھے ماتا ہوا سمندر جمع ہے اور سن رہا ہے ایک انگلش کے اندر تقریر کو جس کے اندر 80% سے زائد جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، نہ زبان سے ان کی ہم آہنگی ہے نہ خطابت سے وہ جانتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن وہ ایک شخص کو دیکھے جا رہے ہیں کہ جو اپنے مقصد کے تحت ایک مشن کے تحت ایک چیز کو پیش کر رہا ہے اور لوگ چوک تر چوک اس کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پہ تالیاں بجائے جا رہے ہیں۔ لاہور کے منٹو پارک کے اندر 1940 23 مارچ کا وہ دن تھا کہ جس روز پہلی مرتبہ لاہور ریزولوشن پیش کی گئی، وہی لاہور ریزولوشن کے جس کو لاہور کے اخبارات نے اگلے دن پاکستان ریزولوشن کا نام دیا، اور پورے بھارت کے اندر یہ چیز مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں نے آخر کار کو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ایک آزاد مسلمان ملک اس کا قیام وجود میں لانا ہے، اس کو بنانا ہے، اور ایک لحاظ سے بر صغیر کو تقسیم کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ کر دینا ہے۔ لیکن ایک انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک کیریکٹر کی جو مضبوطی ہوتی ہے، وہ ہمیں محمد علی جناح کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک ایسا لیڈر کہ جس نے 1940 کے اندر جو اس قوم نے فیصلہ کیا، 7 سال کے چھوٹے سے عرصے کے اندر اس پورے فیصلے کو، ایک جو خواب تھا علامہ اقبال نے جو ایک پاکستان کا آزاد مملکت کا خواب دیکھا تھا، اسے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اسے ایک زندہ حقیقت بنا کے پوری دنیا کے نقشے کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نامی ملک کا اضافہ کر دیا۔ 2016 آ چکا ہے، کئی دہائیاں بیت چکی ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، شاید جو وعدہ ہم نے 1940 کے اندر پاکستان کو بناتے ہوئے کیا تھا اس کو آج تک ہم وفا نہیں کر پائے ہیں۔ جو چیزیں ہم نے سوچی تھیں کہ اس ملک کے اندر کریں گے، ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ جس کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی قومیتیں آزادی کے ساتھ رہ سکیں گی، شاید وہ خواب ہم نے آج تک حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اور یہ کہاں ہمارا مستقبل پاکستان کا چلتا چلا جا رہا ہے؟ اس پہ ہوگی آج گفتگو، اور میری انتہائی خوش نصیبی کہ آج اس موضوع پہ بھی گفتگو کرنے پہ، اور جو میرے دوست ہیں، میرے جو مہمان ہیں یہاں پہ، ان سے بھی گفتگو کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں وہ لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سابقہ صدر، یا بلکہ وہ کہنے کہ موجودہ صدر بھی ہوں میں، ایک صدر اور دوسرے صدر، دو صدور کو ہم نے بلایا ہوا ہے پاکستان سوسائٹی کے۔ سعدیہ خان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں کہ جو کہ کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ اچھا، ابھی تک آپ نے کہا ہے کہ میں کرنٹ ہی ہوں، اور 9 منتخب صدر کے جنہوں نے ابھی شاید میں کہا حلف نہیں اٹھایا جس کے کہتے ہیں ابھی ان کی گنجائش ہے صدر بننے میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ رضا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ رضا نظر، میں آپ کو نظر کہنے والا تھا، میں رضا حسن کہنے والا تھا، ایک لیفٹ ہینڈڈ بالر تھے، آپ کو پتہ ہے؟ رضا حسن دوست بھی ہے۔ اچھا، آپ کے دوست بھی ہیں، یہ دیکھیں رضا نظر صاحب جو کہ ہمارے 9 منتخب صدر ہیں لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس سے۔ گفتگو ہوگی ان سے پاک سوک کے بارے میں، LSE کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ ساریہ مجھے یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی آپ نے دھاندلی وغیرہ تو نہیں کرائی الیکشن میں کوئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پالیٹکس ہوئی؟ جی نہیں، میرے بعد میں نے کہا کہ ہم سب چیزیں فری فیئر کریں گے اور ہم سیدھا سادہ الیکشن کریں گے۔ اچھا، یعنی آپ کہیں رضا صاحب کے جو ہے گھر کے باہر کوئی دھرنا دینے نہ پہنچے، پورے کنٹینر لگا کے دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، میں الیکشن نہیں مانتا، ایسا تو نہیں ہونے والا؟ ایسا نہیں ہونا ہے، ڈر گئے، یہ تو لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے، میرے ساتھ کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے جو لندن اسکول آف اکنامکس سے مہمان آئے تھے ہمارے ساتھ، فائزہ ٹیلر اور میرے خیال میں کلیم اللہ ٹورو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ بڑا ایک یونیک سا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، نئی اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک کسی بھی کنٹری کی یا کسی بھی ٹاپک کے اوپر کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک کمیونٹی بن جاتی ہے یونیورسٹی میں۔ تو میں جب آئی تھی یونیورسٹی میں، امیڈیٹلی میں گئی تھی، ایک فریشرز فیئر ہوتا ہے نا، جیسے سب جو نئے آتے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ سب سوسائٹیز ایک فیئر کرتے ہیں، تو سب جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی جوائن کرو۔ تو جس دن میں گئی تھی، میں سیدھا پاکستان سوسائٹی کے اسٹول میں گئی، کیونکہ ایک بندے کو ایک کمیونٹی چاہیے، بندہ نئی شروع کر رہا ہے، تو ایک انسان ہے، کوئی اکیلے تو رہ نہیں سکتے، ایگزیکٹلی، تو مل جل کے رہتے ہیں۔ ہاں بالکل، تو جا کے ادھر پھر اپنے جیسے لوگوں سے مل سکتے ہو اور اپنے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہو۔ کھانے پہ نظر ہوتی ہے سب سے پہلے، خوشبو پاکستان سوسائٹی کے اسٹال سے سب سے اچھی آتی ہے، بریانی رکھی ہوئی ہو تو کون کافر ہوگا جو کسی اور سوسائٹی میں جائے گا کہے گا بریانی کھاؤ، چائے بھی ہوتی ہے، پان بھی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں تو اپنی سوسائٹی میں اپنی عیاشی رہتی ہے۔
تو کیسا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے سوسائٹی جوائن کی، پھر آپ اس کی پریزیڈنٹ بھی سلیکٹ ہوئیں، جی اس میں بھی ووٹنگ آپ نے کروائی، فریکشنز وغیرہ بنا کے پولیٹیکل کمپین چلا کے سب کچھ کیا، یعنی کہ کیسا ایکسپیرینس رہا 1 سال کا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا. میری پچھلے سال میں میری ایونٹس آفیسر کی پوزیشن تھی کمیٹی میں، تو مجھے تھوڑا بہت پتہ تھا کہ کس طرح ہوتا ہے سب کچھ. لیکن میں نے پہلے سال میں گئی تھی، پہلے سال میں میری زیادہ انوالومنٹ نہیں تھی، میں صرف ممبر تھی، لیکن میں قوالی نائٹ میں گئی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا. بڑی مشہور قوالی نائٹ. جی ایگزیکٹلی. اس سال ہمارے 400 لوگ آئے. 400. جی. تو ہاں، تو اس کے بعد میں نے کافی سوچا کہ میں انوالو ہونا چاہتی ہوں. مجھے شوق ہو رہا تھا کہ میں اپنے جیسے پاکستان کے لیے کچھ کروں اور کوئی انوالومنٹ رکھوں، تو میں یہ کرنا چاہتی تھی کہ میں انوالو ہوں. تو پھر سیکنڈ ایئر میں گئی اور ایونٹس آفیسر بنی. تو پھر میں نے سوچا کہ بس میں نے نیکسٹ ایئر پریزیڈنٹ بننا ہے مجھے، اس پریزیڈنٹ کو ہٹا کے نیکسٹ ایئر پریزیڈنٹ. ایگزیکٹلی. اور یہی پلاننگ آپ نے بھی کی. میں سمجھ رہا تھا کہ اب مجھے بھی پریزیڈنٹ بننا ہے سوسائٹی کے اندر. پہلے تو مجھے بتائیں، آپ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ابھی LSE کو جوائن کیا سپٹمبر سیشن کے اندر. جی. تو آپ کون سے سبجیکٹس کون سے پڑھ رہے ہیں؟ تو میں لا پڑھ رہا ہوں LSE. آپ لا پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو پکے لائر ہیں بھائی. یہ تو پھر تو پریزیڈنٹ. آپ نے بھی لا پڑھا؟ میں نے بھی. لائرس کے بیچ میں آج میں بیٹھ گیا ہوں. آج میرا بچاؤ ممکن نہیں ہے. آج گیا میں سوٹس دیکھنے والے جو ہوں گے، میرے خیال میں وہ جو سوٹس آپ نے پتہ نہیں دیکھے لائرس کے پیچھے بیٹھ کے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. لیکن یہ بتائیں، آپ نے سوسائٹی کو دیکھا فریشرز فیئر کے تھرو، آپ نے بھی سوسائٹی کو دیکھا، پاکستان سوسائٹی؟ جی فریشرز فیئر میں دیکھا تھا، لیکن اصل میں دس ایئر میں کمیٹی میں نہیں تھا، سوسائٹی کمیٹی میں. میں اصل میں اس سال میں پاکستان ڈیولپمنٹ سوسائٹی کمیٹی میں تھا. اچھا. تو میں اس سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ آفیسر تھا، تو کافی اسٹالز لگاتے تھے. لیکن میں ہر ایونٹ جو پلان قوالی نائٹ بہت مزہ آیا تھا اس وقت. تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ پاک سوک اتنی بہت ممبرشپس ہیں پاک سوک کے، 400 آئے تھے قوالی نائٹ پہ. تو اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ پاک سوک میں اچھا قوالی نائٹس ہو رہے ہیں، سوشلس ہو رہے ہیں، دھوم بھی، ہمارا ایک ڈانس بھی. تو مجھے ڈانس کرنے کا شوق ہے، گٹار بجانے کا شوق ہے. تو میں نے سمجھا کہ مجھے لیڈرشپ بھی کرنی ہے ان چیزوں میں. لیکن اصل میں نے ایک دس ایئر میں نے ایک اور کیمپین آئیڈیا لانچ کیا تھا. یہ کیمپین آئیڈیا تھا کہ ہم ایک کانفرنس آرگنائز کریں گے. اچھا. تو کانفرنس ہوگا 10 نومبر جو آ رہی ہے. اس کا نام ہوگا فیوچر آف پاکستان کانفرنس. فیوچر آف پاکستان یعنی پاکستان کا مستقبل. جی. مستقبل تو آپ خود ہیں، میں خیال میں آپ بالکل ینگ اور انتھوزیاسٹک ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں شاید انشاءاللہ. لیکن شاید نہیں، یقیناً یار، ابھی تو بوڑھے نہیں ہوئے آپ، ابھی تو جوان ہی ہیں، ابھی بوڑھا نہیں ہوئے اتنی جلدی بھائی. تو کیا کانفرنس کی تھیم کیا بنا رہے ہیں آپ؟ کچھ کیا کانسیپٹ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ایک جیسے پاک سوک نہیں، ہم LSE پاک سوک ہے. تو یہ نمبر 2 ہے سوشل سائنس کے رینکنگس میں، LSE رینکڈ 2nd. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہیے پاکستانی جو آتے ہیں یہاں پہ کچھ ڈبیٹ دیکھنے کے لیے، یا کچھ اسپیکر ایونٹس بھی. تو اس کانفرنس میں اصل میں 2-3 ڈبیٹس ہوں گے، جس میں ہم اکنامک ایشوز ڈسکس کریں گے، پولیٹیکل مسائل، شاید کچھ ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ایجوکیشن، ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر جو سارے مسائل ہیں. تو پاکستان تبدیلی کیسے آئے گی پاکستان میں، کیونکہ ہم ہر وقت تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لیکن تبدیلی کیا ہوتی ہے یہ جواب تو اسٹوڈنٹس دیں گے کانفرنس میں. تبدیلی راحت فتح علی خان صاحب نے کہا کہ بتانی یہ تبدیلی کیا ہوتی ہے. بڑی مشہور ریلیوں میں تبدیلی ہو گئی اب تو ہر جگہ پہ. لیکن آج ہمارے ساتھ رضا اور سعدیہ خان صاحبہ سے یہاں سے ہماری گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان سوسائٹی لندن اسکول آف اکنامکس کے پریزیڈنٹ موجودہ اور انشاءاللہ فیوچر کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہر پروگرام میں ہمارے ایک سوال ضرور شامل ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ میرے خیال میں اب سوال ایک مرتبہ آپ سب کو دکھا دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے پھر ہم پروگرام کو آگے لے کے چلیں. آگے بھی گفتگو ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آج سوال کون سا شامل ہے. ہمیشہ کی طرح اسکرین پہ آپ کی نظر آئے گی ایک تصویر، آئیے دیکھتے ہیں. مجھے بار بار کہتے رہتے ہیں آپ کا مائک آن ہے، آپ کچھ کہہ نہیں دیے الٹی سیدھی بات، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک عدد تصویر ہمیشہ کی طرح سے جیسے کہ ہمارے اس پروگرام کا قاعدہ ہے، دستور ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ تصویر کہاں کی ہے، اس تصویر کی خاصیت کیا ہے. میرے خیال میں
اس تصویر کو دیکھنے کے بعد تو اس پارک کا جو نام ہے, خصوصی جو آج سوال مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہے کہ یہ جو تصویر میں آپ کو مینار پاکستان تو یقیناً نظر آ رہا ہوگا, یہ تو سب پہچان گئے ہوں گے لاہور کے اندر, لیکن جو یہ پارک ہے اس پارک کا نام کیا ہے؟ یہ جو مشہور و معروف پارک ہے کہ جس کے اندر مینار پاکستان بھی ہے, کہ جس کی اپنی تاریخی اہمیت آج کے دن کے حوالے سے بھی ہے, اس پارک کا نام کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا سوال. اور ہمیشہ کی طرح سے جیسے کہ ہماری ریت ہے, اگر آپ کال کرنا چاہیں سوال کا جواب دینے کے لیے تو اسکرین کے اوپر آپ کے نمبر چل رہا ہوگا, اس نمبر کے اوپر کال کر کے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمانوں سے بھی بات کر سکتے ہیں. لائیو کالز کے اوپر لائرز ہیں, کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہوگی, بالکل لا کے مطابق جواب دیں گے آپ کو. اور اگر سوال کا جواب دینا چاہیں تو سوال کا جواب بھی ضرور آپ کال کر کے ہمیں دے سکتے ہیں. فیس بک کے اوپر جا کے آپ اسلام چینل اردو کو سرچ کر کے وہاں پہ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں. ساتھ کچھ جو بات چیت ہماری ہو رہی ہے 23 مارچ کے ایک حوالے سے, پاکستان ریزولوشن ڈے ہے, آج صبح پریڈ بھی ہوئی ہے, آسمان سے کمانڈوز نے بھی کافی چھلانگیں لگائی ہیں. پاکستان کی ہسٹری کچھ ہے آپ کو شوق, کچھ پڑھا ہے آپ نے کہاں سے؟ تو میری ادھر ایجوکیشن ہوئی تو زیادہ ہم ویسٹرن ہسٹری سیکھتے ہیں. صحیح. لیکن مجھے ایک بات کافی پسند ہے, ایک اسپیچ جو قائد اعظم نے دی تھی 1932 میں, تو پاکستان سے پہلے بھی. اور یہ ایک بات انہوں نے کی تھی کہ کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگا جب تک ہمارے خواتین ہمارے برابر نہیں ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ لوگ کافی بھول گئے ہیں. جو ابھی جو لیجسلیشن نکلائی ہے ویمن پروٹیکشن ایکٹ پاکستان میں, تو اس کے خلاف کافی بیکلیش نکلا ہے, کافی ریئیکشن کافی برا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کس فاؤنڈیشن کس پرنسپل سے بنی گئی ہے. تو یہ جو ایکٹ ہے, آپ تو لا کو پڑھ رہی ہیں, جی کچھ بیلنسڈ ایکٹ ہے یہ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ شوہر بیچارے جیلوں کے اندر بند ہونا شروع ہو رہے ہیں, بیوی کو کچھ بھی کہا اگلے دن چلو بھائی 3 دن کے لیے ریمانڈ کے اوپر جیل کے اندر؟ بیلنسڈ ایکٹ ہے یہ کچھ؟ جی, تو میں نے زیادہ نہیں پڑھا, لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں عورت کی پروٹیکشن پہ اتنا ریئیکشن فوکس نہیں کرتے. ہاں, فوکس بالکل نہیں ہے, تو ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ جو ریئیکشن ہے یہ دکھا رہا ہے کہ ابھی تک جو ویمن ہے وہ ایکول نہیں ہے. تو جب تک ویمن ایکول نہیں ہو تو اکانومی میں ہمارے آدھا جو ملک ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو 51% آدھے سے بھی زیادہ. تو ہم ایز اے نیشن ہم کبھی آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ہماری عورتیں, اور اس طرح کی پروٹیکشن دینی چاہیے تاکہ ویمن کو کانفیڈنس آئے کہ ہم کوئی چیز ہے اور جو قانون ہے ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. تو نہیں, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہے کہ جو ہماری 51% آبادی ہے اس کو اس پورے قومی معاشرے دھارے کے اندر شامل کر کے آگے لے کے بڑھنا ضروری ہے. لاس کے بارے میں تو بات چیت ہوتی رہے گی, لائرز ہیں ماشاء اللہ سے یہ دونوں, تو لاس کے اوپر تو بات چیت ہو سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے ویسے کہ پاکستان کی ہسٹری کو اگر ہم پڑھتے ہیں, اور برٹش ہسٹری بھی ہماری 47 سے پہلے تو ایک لحاظ سے کنجسٹڈ سی ہسٹری ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے برٹش کہاں ہے پاکستانی ہسٹری کہاں ہے, لیکن کیا آپ کی نظر کے اندر کچھ ایسے ایونٹس تھے یا کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہم اب اس ڈائریکشن میں پہنچ گئے ہیں, جو پاکستان کا حال ہمیں نظر آتا ہے ہسٹری میں اگر آپ پڑھیں تو کیا آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ میرے خیال میں ہسٹری میں ایک چیز جو ہم نے ہماری جنریشن اسپیسیفکلی جو پرہیپس بھول گئے, ایک چیز کہ 60s ارلی 70s میں اس زمانے میں کافی ہوپ تھی اس وقت کہ پاکستان ایمرجنگ, پاکستان انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا انٹرنیشنل ریکولیشن بہت تھا اس وقت, PIA سب ٹاپ 10 ایئر لائنس میں اس وقت. تو اب تو ہمارا جہاز اڑتا بھی نہیں ہے, جی اڑتا ہے وہ کہتے ہیں یار اللہ حافظ میں واپس جاتا ہوں, ابھی PIA کا نام ہے. لیکن صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمارا اسٹارٹ اچھا تھا تو بیچ میں کہیں لاس آ گیا اس کا. جی میرے خیال میں تو ابھی ہم کو ہمارے پریزنٹ جو ہے تو ہم کو یہ پیسمزم زیادہ میرے خیال میں جب دیکھتا ہوں لیونگ رومز میں ڈسکشنز ہوتے ہیں, لوگ پیسمسٹک بہت ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ صورتحال ہے, کچھ بھی نہیں بدلے گا. تو یہ مائنڈ سیٹ میرے خیال میں اس کو بدلنا چاہیے, کیونکہ اس 60s 70s اس زمانے میں اتنی ہوپ تھی اس وقت, تو وہ ہوپ کہاں گیا یہ سوال؟ ہوا میں اڑ گیا. میں خیال میں PIA کے ساتھ جہاز میں اڑا تھا, واپس آنا بھول گیا. ہمارے جہاز ہوتے ہیں نا وہ ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں. پاکستان کا حال بھی ایسے ہوا کہ ہوپ 60s میں جو اڑا تھا جہاز لے کے, وہ PKIA کے بجائے نیچے چلا گیا. اب کیوں میں نے کہا چلو وہی, اب اس سے آگے تو جانا مقصود ہی نہیں ہے, اس سے آگے جا بھی نہیں سکتے. لیکن ایک ساتھی بڑا اچھا رضا نے میرے خیال میں پوائنٹ ریز کیا کہ جو پاکستانی جو یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں یا یہاں پہ جو سیکنڈ جنریشن پاکستانی کی پڑھ رہی ہے, آپ کا انٹریکشن کافی رہا ہوگا ایز اے پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو وہاں سے آ رہے ہیں یہاں پہ ہیں.
کیوں یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پیسمزم کچھ وہاں سے آنے والوں میں زیادہ ہے یا یہاں جو جنریشن ہے اس میں بھی پاکستان کے حوالے سے پیسمسٹ ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جو ادھر کے جو رہنے والے نا ان کو تھوڑی سی پیسمزم ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جیسے جو نیوز جب دیکھتے ہیں نا تو پاکستان میں یہ ہوا، یہ دھماکہ ہوا، یہ ہوا، تو اوبیسلی ویسٹ میں میڈیا بائس ہے تھوڑا، وہ جو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے پاکستان میں وہ تو نہیں بتائیں گے نا، کیونکہ وہ نیوز تو نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا یہ ہوا، تو اس لیے تھوڑا میڈیا کی بائس، میڈیا نے جو یہ فیلنگ بنائی ہے، ایک مائنڈ سیٹ میڈیا ایسے کچھ تیار کر رہا ہے کہ پیسمسٹ ہو جاتے ہیں جی. لیکن زیادہ تر اگر آپ پاکستان جاؤ، ہم آلموسٹ ہر سال جاتے ہیں، تو اگر آپ پاکستان جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایکچوئل میں بہت اچھا ہے، دکانیں اتنی اچھی، کھانا وغیرہ اتنا اچھا ہے، کھانا بار یاد آ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، بریانی کا آرڈر کر دیتے ہیں، خیال میں یہاں بھی بریانی کچھ کھانا ضروری ہو گیا ہے، آپ کے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن ایک یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ مطلب میڈیا کے اسکوپ ہمیں جو باہر سے فورن لینس سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی مشکلات اور مسائل نظر آتے ہیں پاکستان کے اندر جو میرے خیال میں ریئلٹی میں نہ ہوں، ایسے بھی نظر آتے ہیں. لیکن اس میں کہیں آپ کا یہ خیال نہیں کہ ہم پاکستانیوں کی جو ویسٹ کے اندر رہتے ہیں ان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ پروموٹ کریں ایک پازیٹیو امیج، ایک چیز سامنے لے کے آئیں؟ جی بالکل. اور یہ بات ہے کہ جو پاکستانی ادھر رہ رہے سیکنڈ جنریشن، ہمیں اپنے آپ میں اچھا رہنا چاہیے، سب کو دکھانا چاہیے کہ پاکستانی کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کس طرح رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو ہم اپنا امیج بہتر کر سکتے ہیں اس طرح. جیسے ہم ایلڈرز کو، جیسے ٹرینز میں ہم ایلڈرز کو سیٹ اپنی کرسی دے، اس طرح کی چیزیں سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہماری ویلیوز ہیں. سینٹرل لائن پہ ہو نا صبح رش آور میں، تو کرسی دینے کے بجائے کرسی چھیننے کا دل چاہتا ہے، جو بیٹھا اس کو بھی اٹھا کے بندہ بیٹھا ہے وہاں پہ. لیکن ایسا سعدیہ نے بڑی اچھی بات کی کہ چینج جو بات کرتے ہیں، تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ چینج آئے پوری کنٹری کے اندر، پاکستان کے اندر، اسٹارٹ تو ہمیں خود لینا ہوگا. مطلب یہاں سے اسٹارٹ کریں گے تو کہیں چینج آئے گا. جی میرے خیال میں تو ابھی میرے خیال میں ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اور یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنا آئے گا، کچھ لیڈر آئے گا ہمارے لیے، اور وہ انڈیویجولس پہ بڑا ایمفیسس پلیس کرتے ہیں. میرے خیال میں ہم کو ہم کو خود لیڈر بننا چاہیے، ہم کو خود آگے بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے اور دکھانا ہے کہ ہم خود لیڈر بن سکتے ہیں، پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم محنت کر رہے ہیں. کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے پاکستانیوں میں کہ اگر کچھ موٹیویشن بن جائے تو کامیاب ہوں گے. صحیح. انٹیلیجنس بھی ہے میرے خیال میں، ایتھکس، اور وہ ان کے پاس ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ ورک ایتھک ہوتی ہے، لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن میں نہیں لگاتے ہیں، اس کو آگے لے کے نہیں چلتے ہیں. اور ناظرین، ہماری گفتگو پاکستان ڈے کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہے، پاکستان سوسائٹی کے حوالے سے ہو رہی ہے. سوال آپ پروگرام کے اندر دیکھ چکے ہیں، اگر اس کا بھی آپ جواب دینا چاہیں تو اسکرین کے اوپر آپ کو جو تصویر دکھائی گئی تھی، اور سوال میں ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں کہ جو ہم نے آپ کو تصویر دکھائی تھی، اس میں آج آپ کو بتانا ہے کہ پارک کہ جس کے اندر مینار پاکستان واقع ہے، جس کی بڑی تاریخی اہمیت بھی ہے، اس پارک کا نام کیا ہے، یہ پارک کہاں پہ واقع ہے. یہ تو میرے خیال میں سب کو ہی معلوم ہوگا کہ پارک کہاں پہ واقع ہے. تصویر آپ کو دوبارہ دکھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ معلومات ہوں، کچھ ہوں تو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے بھی بات کر سکتے ہیں. اور میں سعدیہ، ہم نے کچھ کھانے والوں پہ بھی بات کی، آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ ویسے بریانی نہیں، ایکچولی میری اچھا بریانی نہیں ہے. بریانی نہیں ہے، میری فیوریٹ ڈش ہوگی کریلے. یہ تو پاکستانی ڈش خطرناک والی ہے. ہمارے یہاں تو جس دن اماں کریلے پکا لیتی ہیں، ہم باہر سے کھانے کا بہانہ کر کے آ جاتے ہیں کہ وہی کریلے پکے ہیں گھر میں. آپ کو کیا پسند ہے؟ میرے پاس بریانی 2 پلیٹ بریانی آرڈر کر دیتے ہیں. مثلا میں 2 پلیٹ بریانی تو منگوانا پڑے گی. اب میں اور آپ کھائیں گے، سعدیہ کے لیے کریلے ہم بعد میں منگوا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لسی بھی چل جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک پاکستان سوسائٹی کے جو آپ لوگ ایونٹس کرتے ہیں، لاسٹ ایئر کافی ایونٹس کی کوریج بھی دیکھی میں نے، تو یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹچ یا فلیور کسی طریقے سے لایا جائے؟ کچھ خود سیلف فنڈنگ ہوتی ہے، کچھ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کہاں سے اس کا سیٹ اپ بنتا ہے؟ اچھا، تو ہم خود ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم خود فنڈ کر رہے ہیں. ہم
زیادہ ایونٹس کے لیے ہم ٹکٹ بیچتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم فنڈنگ کرتے ہیں. اور کریلے کون پکاتا ہے؟ کریلے ہم جس کو بھی مل جائیں کریلے، وہ بریانی بولیں کریلے آپ نے پاکستان بن گیا یہاں پہ. ویسے ایل ایس سی میں ایک ہے بریانی آنٹی. اچھا. ہاں جو بناتی ہیں، لیکن میں کبھی ملی نہیں ہوں ان سے. دیکھیں بھائی ایل ایس سی کی بریانی آنٹی، جس کو یاد رہے وہ ضرور جا کے کھائے کہ بریانی ایل ایس سی کے اندر اچھی ملتی ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے. رضا، آپ ایک نئے اسٹوڈنٹ کے طور کے اوپر ایل ایس سی کے اندر آ رہے ہیں، سوسائٹی کے کچھ ایونٹس آپ نے اٹینڈ کیے ابھی تک، فیوچر کے بارے میں آپ سے کچھ بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ کے پلان ہے. ابھی تک آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسی ویکنس ہو جس کو آپ فوری طور پہ کہیں گے میں کر سکوں؟ آپ کی کرنٹ پریزیڈنٹ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کو فائر کریں، میں کہا پوچھ لوں آج آپ سے یہ. تو ویکنس شاید صرف یہ ہو کہ ہمارا اورینٹیشن ابھی ہے کہ میرے خیال میں ابھی 2 پلرز ہیں پاک ساک میں. پہلا پلر سوشل ایونٹس اور دوسرا پلر کلچرل ایونٹس. لیکن ہمارا 3rd پلر میں ابھی انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں کہ ڈبیٹس اور ڈسکشنز پاکستان کے بارے میں، کیونکہ ہم کو انٹلیکچوئل انگیجمنٹ ہونا چاہیے پاکستان کے مسائل، مختلف مسائل. تو اس کے ساتھ ہم نیکسٹ پرائم منسٹر انشاءاللہ بنا سکتے ہیں ایل ایس سی سے. بڑی بات ہے، آپ کے پلان پریزیڈنٹ ابھی آپ ایل ایس سی کے ہیں اور پرائم منسٹر آپ نے سوچ لیا بننے کا. ویری گڈ یار، یہ بڑے اچھا ان کا طریقہ کار ہے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ مطلب جو انگیجمنٹ ایک انٹلیکچوئل لیول پہ جو ڈیولپمنٹ ہم لا سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، فیوچر لیڈرز یہیں سے میرے خیال میں تیار ہوں گے. یہ بڑا اچھا آپ کا پلان ہے. ناظرین، ہماری گفتگو اس پلان کے حوالے سے ابھی اور بھی کریں گے، پاکستان کے کچھ حالات کے اوپر بھی بات چیت کریں گے، یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں بات چیت کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آج کی خبر کون سی شامل ہے کہ جو آپ کے اسکرین کے اوپر اب آئے گی. چلیں جی، آپ کو لے کے چلتے ہیں آج ہم ٹوکیو. جاپان کا شہر ہے دارالحکومت ٹوکیو، کہ جس کے اندر چیری بلاسم کے جو ہے وہ بلاسم ہونے کا وقت آ چکا ہے. اسپرنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور جاپان کے اندر جو چیری بلاسم کا ہر سال سیزن آتا ہے اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے. اور آج کی جو ہم آپ کو خبر بتا رہے ہیں کہ آفیشیلی اس سمر سیزن، اس جو اسپرنگ سیزن ہے جو بہار کا موسم کہلاتا ہے، اس کے آغاز کی ایک رسم، اس کی ایک تقریب منائی گئی جس کے اندر ٹوکیو کے شہریوں کے اندر سب نے مل کے چیری بلاسم کے سیزن کا استقبال کرنے کے لیے ہر سال یہ ایک تقریب منائی جاتی ہے، جو کہ اس سال ٹوکیو کے شہر کے اندر بھی منائی جا رہی ہے، جس کے مناظر آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں. چیری بلاسم بڑا ہی خوبصورت سا یہ ایک آپ کو مختلف پھول جو جاپان کے باغات کے اندر بھی نظر آتے ہیں، برطانیہ کے اندر بھی دریا تھیمس کے برابر میں اگر آپ چلیں تو چیری بلاسم کے کئی ٹریز یہاں پہ بھی درخت آپ کو نظر آتے ہوں گے. جاپانی کلچر کے اندر چیری بلاسم کو جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. جاپنیز کلچر کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں کہ جس کے ان کے کئی ٹریڈیشنز ہیں، کئی ان کی صدیوں پرانی ان کی جو تاریخ ہے. چیری بلاسم کا جو پودا ہے، جو یہ پھول ہے، اس کو بادلوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور اس کو زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بھی تشبیہ ضرور دی جاتی ہے کہ جیسے بہار کے موسم کے اندر یہ اپنے پوری خوبصورتی کے ساتھ درختوں کے اوپر آتا ہے اور پھر آہستہ 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 اس کے رنگ اترتے رہتے ہیں، اس کے پھول جھڑتے رہتے ہیں، اس کی پتیاں گرتی چلی جاتی ہیں اور یہ اپنی زندگی کو پوری کر لیتا ہے. ہر سال جب بہار کا یہ سیزن اس کا آغاز ہوتا ہے، ٹوکیو شہر کے اندر اور جاپان کے مختلف علاقوں کے اندر بھی اس کی آمد کے لیے باقاعدہ تقریبات رکھی جاتی ہیں، ایونٹس رکھی جاتی ہیں. لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ فیسٹیول کے طور پہ منایا جاتا ہے اور اس کا چیری بلاسم سیزن جو پورا کہلاتا ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے. مارچ کے آخری ہفتوں کے اندر موسم کی مناسبت سے ہمیشہ کئی بار آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ منایا جاتا ہے. یہ ہماری آج کی خبر تھی. اگر آپ کا جاپان جانا ہونے والا ہے تو ضرور چیری بلاسم کے ساتھ جا کے سیلفیاں اس کی کھینچیے اور جا کے فیس بک پہ اپلوڈ کریں. کافی لائک ملیں گے آپ کو، کیونکہ بڑا خوبصورت سے یہ پودا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی چیری بلاسم؟ دیکھیں، سیلفی بھی لیے؟ نہیں، سیلفی نہیں، تصویر لیے سر. تصویر لیے آپ نے تو سیلفی لی ہوگی. نہیں، سیلفی ضروری ہوتی ہے. اکثر پتہ ہی نہیں چلتا اس کے بغیر کہ انسان گیا تھا کہیں پہ. اب تو تصویر سے زیادہ جو ہے وہ سیلفی پہ ضروری ہو گیا. جناب، تو اس پہ اگر ایک ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو آپ کے فیوچر کی ڈائریکشنز ہیں، ایک 3rd پلر کی جو آپ رضا بات کر رہے تھے کہ اس کو آپ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں. اگر ایک پاکستانی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم بات کریں، کافی مکسچر آپ کو نظر آتا ہوگا، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس سے پڑھنے یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ آ کے کیسی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ آگے بڑھیں؟ جیسے آپ کا مشن ہے کہ وہ آگے آئیں، لیڈرشپ کے اندر آئیں، کیا چیزیں وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ایکسپوجر سے ہوتا ہے. ایکسپوجر تو سوشل ایونٹس، کلچرل ایونٹس اور ڈیولپمنٹ بیسڈ ایونٹس سے ایکسپوجر سے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہم پلیٹفارم دیں، اپرچونیٹیز دیں کہ بڑھ سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل 3rd پلر کے ایگزامپل میں شاید ایک ڈبیٹ کر لیں کہ
ہم کو کیا لیگل ریفارمس کیا لانا چاہیے, جوڈیشل ریفارمس کیا ہونا چاہیے, یا شاید ایجوکیشن تعلیم کے اوپر کہ نیشنل کریکولم کیا ہونا چاہیے پاکستان میں. تو ان نارمیٹیو کویشچنس, یہ سوالوں کو اگر ڈسکس کریں گے, پلیٹ فارم دیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے آگے بڑھ سکتے ہیں, یعنی ایک صرف ایکسپوجر اور پلیٹ فارم کی کمی ہے. استاد آپ کا پاکستان آپ بتا رہی تھیں کہ ہر سال جانا بھی ہوتا ہے, انٹریکشن بھی ہوتا ہے, آپ پریزنٹ بھی رہی ہیں پوری سال سوسائٹی کی. ایکسپوجر کیا ابھی نہیں ملتا, اسپیشلی اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں, جو نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ, تو چلیں سوسائٹیز ہیں, سب کچھ ہے, کہ خیال میں وہاں ایکسپوجر کی کمی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ میں کافی خوش قسمت ہوں کیونکہ میں جاتی رہتی ہوں, اور میرے ابو کا گھر بھی ہے کشمیر میں, تو ہم جاتے رہتے ہیں. لیکن کافی میرے جو دوست ہیں جو ادھر کے رہنے والے, وہ کبھی گئے ہوئے نہیں ہیں, تو ان کے لیے ان کو بالکل ایکسپوجر نہیں ملتا. جو ان کو پاکستان کی ایکسپوجر ملتا ہے وہ پاکستان سوسائٹی سے تھرو ملتا ہے. صحیح. تو کافی صحیح بات رضا نے کی ہے کہ ایکسپوجر ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, اور ہمارے افیئرس کیا ہے, کیا جیسے کیا لیجسلیشن ہے, اور اس طرح کی چیزیں, اس اور کلچر کیا ہے, اور کھانا کیا ہے. تو ادھر سے پھر کھانا کریلے پکوائے جائیں گے حج میں, آخر میں کریلے ضروری ہوگا. تو اس سے ہم ایکسپوجر اگر ہم دیں تو لوگوں کو جو ادھر پیدا ہوئے ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کیا ہے, اور اسی سے آخر میں پھر سولوشنس بھی سامنے آئیں گے کہ جب ایکسپوجر ہوتا ہے تب سولوشنس کے بارے میں بھی لوگ سوچتے ہیں. ویسا اگر میں آپ سے آن دا اسپاٹ آپ کو پٹ کروں, آپ کو کہیں میں نے بنا دیا پرائم منسٹر پاکستان کا, ابھی پہلی پرائرٹی کیا ہوگی آپ کی؟ آپ پاکستان کے اگر پرابلمس کو دیکھیں, مسائل کو دیکھیں, آپ فیوچر لیڈرشپ بننا چاہ رہے ہیں, پرائم منسٹر آپ کو بنا دیا 1 منٹ کے لیے میں نے, پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ تعلیم, ایجوکیشن. پہلے ایجوکیشن. اور یہ نہیں صرف کہ سب کو ایجوکیشن میں, یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ایوری ون گیٹس ایکسیس ٹو ایجوکیشن, لیکن اس کے علاوہ کوالٹی آف ایجوکیشن پر بات ہونی چاہیے. صحیح. کہ ہم صرف یہ نہیں کریں کہ بس یہ میتھ, سائنسز, اکنامکس, اسٹینڈرڈ سبجیکٹس, ہم کو ایک ایٹیٹیوڈ بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ کریٹیکل تھنکنگ, کیسے کہ لوگ کوشچن کریں کہ جو what I'm being taught یہ صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے, یا کچھ چینج ہونے چاہیے. تو میرے خیال سے کریٹیکل تھنکنگ کمپوننٹ اگر یہ ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ایجوکیشن فرسٹ پرائرٹی ہوگی. جی. اور آپ بن گئی ہیں پریزیڈنٹ جی پاکستان کی سوسائٹی کی, تو ہیں آپ سیٹ نہیں چھوڑنی آپ نے. جی. کیا کریں گی, پہلی کیا چیز ہے آپ کا اسٹیپ؟ میں کہوں گی کہ کھانوں کے علاوہ, کھانوں کی امپرومنٹ کے علاوہ میں کہوں گی کہ رضا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ایجوکیشن امپورٹنٹ, لیکن اس سے پہلے جو ایک فنڈامنٹل چیز ہے جو پاکستان میں مسنگ ہے, کہ ہمیں ایک جینیوئن اور ایک ماڈریٹ کنیکشن چاہیے اسلام کے ساتھ. جو ہمارا نام ہے اسلامک ریپبلک پاکستان, لیکن جینیوئنلی ہم زیادہ ایکسٹریمز ہے پاکستان میں. وہ جو ریلیجیس لوگ ہیں جن نے کمپلیٹلی اسلام کو اپنا بنا دیا اور کرپٹ کر دیا, اور بالکل کوئی اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ماڈریٹ اور جینیوئن کنیکشن ڈھونڈنی چاہیے اسلام کے ساتھ. تو پھر ایجوکیشن بھی آئے گی, پھر جیسے ٹالرنس آئے گی, رسپیکٹ آئے گی, اس سب چیزیں آئیں گی اگر ہم ایک جیسے سیٹ جیسے آپ کہنے فنڈامنٹل جو چیز ہے فنڈامنٹل چیز ہے. جی. اور بڑی اچھی سادی نے بات کی کہ انسان کی زندگی ذاتی حیثیت کے اندر بھی, قومی حیثیت کے اندر بھی, اور پوری دنیا میں عمومی طور کے اوپر بھی انسان کے اعتقاد سے, جسے کہتے ہیں نا کہ بلیف سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پہ بلیف کا آپ کا قدم ہی غلط اگر سمت میں چلا جائے, اگر آپ فنڈامنٹلزم یا ایکسٹریمزم یا ایک خوبصورت سے مذہب کو اپنے فائدے کے لیے یا اپنی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں, تو یقیناً پورے ایک ملک کی ڈائریکشن ہی غلط طرف چلی جاتی ہے. 1940 کا جیسے پروگرام کے شروع میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا, علامہ اقبال کی وہ سوچ تھی, مسلمانوں کے اندر ایک وہ جذبہ تھا, ایک قوت تھی کہ جن کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک واحد جو ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں, کہ جس میں اسلام کے تحت ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں. اس قدر نیک اور صاف نیت کے ساتھ جب وہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کامیابی دی, اور 7 سال کے اندر ہم نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کو حاصل کیا. لیکن سعدیہ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب شاید ہماری ڈائریکشن اس سے ہٹ چکی ہے, شاید ہماری سوچ کا جو ایک زاویہ ہوتا ہے, جو ایک اینگل ہوتا ہے, وہ بدل چکا ہے. اسلام کو ہم ایز اے مذہب تو جانتے ہیں, ایز اے دین, ایز اے پریکٹیکل سینس کے اندر امپلیمنٹ کرنا بھول چکے ہیں.
اور ہم اپنی تشریحات، اپنی تمام چیزیں جو اپنی مرضی کی ہوتی ہیں وہ تو شامل کر لیتے ہیں، لیکن جو اصل ایک خوبصورت مذہب کی جو بنیاد ہے اس کو شاید ہم نے بھلایا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ماشاء اللہ آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے. چونکہ یہ کسی فرقے کا یا کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، ورنہ ابھی تک کتنے کال آ چکے ہوتے. تو میں یہ میری بہن نے جو بات کی ہے اس سے متاثر ہو کے میں نے فون کیا. پہلی بات تو ہے کہ آپ ہنسمکھ ہے، یہ ہنسمکھ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. دوسرا خوبصورت پہاڑ اور خوبصورت دریا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے جو پاکستان کو ملے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین والا مسئلہ جو ہے، میں بھی ایک دیندار آدمی ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے دنیا بھی پڑھی ہے، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، دین بھی پڑھا ہے، مجھے سیاست بھی پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی علماء پاکستان میں آئے ہیں تو یہ وہاں نہیں لڑتے تھے، یہاں انہوں نے آ کے فرقے بنا کے آپس میں لڑائی شروع کر دی اور اسلام کو کمزور کر دیا. جتنے بھی فرقے ہیں کسی کے پاس بھی اسلام نہیں ہے، اور پریکٹیکل والی بات تو دور ہے. ابھی ہم نے بھی خود اسلام پڑھا ہے، خود سیکھا ہے، تو ہمیں پتہ چلا ہے اسلام کیا ہے. تو ہم اسلام سے بالکل دور ہیں. اب اگر نزدیک آ جائیں گے پھر ہمارا 1973 کا آئین اسلام پہ بنا ہے، اس میں آرٹیکل 263 جو ہے اس پہ کوئی بھی پورا نہیں ہوتا. یہ بوڑھی ہوتے ہیں. بات بڑی آپ کا نام مجھے میرے خیال میں ذیشان صاحب آپ کا نام بتا رہے تھے، نیو پورٹ سے آپ بات کہہ رہے ہیں. جی جی جناب، آپ پہلے مجھے بتائیں اپنے سوال کا جواب دینا چاہیں گے جو ہمارا آج کا سوال ہے. جی کیا سوال ہے؟ میں نے ابھی ٹی وی لگایا ہے. اچھا ابھی لگایا ہے. دیکھیں پھر تو آپ کو دوبارہ دکھانا پڑے گا. اسکرین کے اوپر ہم آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ تصویر کس پارک کی ہے. نظر آ رہی ہے آپ کو تصویر جو آپ کو اسکرین پہ اب آ رہی ہے؟ چونکہ میں کسی بہت دور دراز علاقے میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے لاہور سے زیادہ سر واقفیت نہیں ہے، اور یہاں میں چھوٹی سی عمر میں پڑھائی کے لیے آیا ہوں تو آواز سے میری زیادہ مگر عمر اتنی نہیں ہے نا. مجھے ایک جناح پارک پتہ ہے، پتہ نہیں کراچی میں ہے یا لاہور میں، باقی کوئی پارک میں مجھے نہیں. لیاقت باغ کا پتہ ہے. لیاقت باغ، پنڈی والا، جناح پارک، اسلام آباد والا، تھوڑا سا اور آگے جائیں لاہور بھی پہنچ ہی جائیں گے آپ آہستہ آہستہ. لیکن ذیشان صاحب آپ کی بات بے انتہا، آپ نے صحیح بات کہی کہ جب بھی ہمارے اندر ڈویژنس آتی ہیں، چاہے اسلام کے نام پہ ہوں، چاہے پولیٹکس کے نام پہ ہوں، چاہے سوسائٹی میں کسی بھی اور چیز کے اندر، جب ہم ایک نیشن کے طور پہ کھڑے ہونے کے بجائے، آگے آنے کے بجائے، ڈویژنس کے اندر چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. کوئی یہ بن جاتا ہے، کوئی وہ بن جاتا ہے، کوئی اس پارٹی کے ساتھ، کوئی اس پارٹی کے ساتھ، کوئی اسلام کی یہ ٹریڈیشن فالو کر رہا ہے، کوئی یہ فالو کر رہا ہے. اپنا کلیکٹیو پرپز ہم بھول جاتے ہیں. ایک اجتماعی مقصد جو 1940 کا جو ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو واحد مقصد تھا کہ ہم ایک اسلامی ریاست خوبصورت طور پہ دنیا کو بنا کے دکھائیں کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت مذہب دیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ایک سیاسی طور کے اوپر ایک اسٹیٹ کے اندر کیسے ہو سکتی ہے. اس مشن کو ہم ہمیشہ اپنی ڈویژنس کے اندر بھول جاتے ہیں. ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے. اور جو رضا اور سعدیہ جیسے بات کہہ رہی ہیں کہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ پہلی بات کہ اپنے بلیف کے فوکس کو صحیح کیا جائے. اپنے اندر جو اسلام کے اندر جو ہم نے ڈویژنس لائی ہوئی ہیں اس کو ایک جگہ جوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. اور دوسری، جب رضا پریزیڈنٹ انشاءاللہ جب بن جائیں گے پاکستان سوسائٹی کے، تو بن گئے، چاہے دھاندلی سے بنے ہوں، جیسے بھی بنے ہوں بن گئے، لیکن جب پاکستان کے بنیں گے انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جائے گا. جب ہماری نسلیں، جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو ایجوکیشن ایسی دی جائے گی کہ جس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا. انہیں بتایا جائے گا کہ کسی بھی چیز کو صرف تقلید کے طور کے اوپر پڑھ کے اور رٹا لگا کے پاس ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں اپنے ذہن کو وسعت دینا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے والے ہیں. اس پروگرام کے اندر ہمیشہ سے ایک بریک ہوتی ہے. بریک کے بغیر پروگرام کو گزارا نہیں ہوتا، ہمارا بھی گزارا نہیں ہوتا. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں اس پیغام کو ضرور دہراتا چلوں جو ہر پروگرام کے اندر میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. ایک مرتبہ ضرور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی ہمیں دی ہے یہ چھوٹی سی ایک مہلت ہے. چاہے ایک قومی زندگی کے طور پہ ہو، ذاتی حیثیت میں انڈیویجول لائف کے طور کے اوپر ہو، چھوٹی سی ایک مہلت ہے. اس مہلت سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو اس کی زندگی کی خوبصورتی کو سمجھ سکیں، کہ اس کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان سب کو، اپنی چیزوں کو استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اپنے مقصد کو نہ بھولیں، اپنے فوکس کو نہ بھولیں، اپنے مشن کو نہ بھولیں. اس طرف جو بڑھتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ زندگی کے تمام مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے اور انسان اپنے مقصد کو، اپنے آبجیکٹیو کو ضرور حاصل کر لے گا. ایک چھوٹی سی ہم لیں گے بریک. بریک کے بعد اسی چینل پہ اسی وقت انہی چہروں کے ساتھ، انہی شکلوں کے ساتھ پھر ملیں گے بریک کے بعد.
अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद मेरा एक मरतबा फिर सलूट आपको। 23 मार्च का आज दिन है। पाकिस्तान सोसाइटी लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की करंट प्रेसिडेंट सादिया खान साहिबा और रज़ा नज़र साहिब, जो कि अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के प्रेसिडेंट होंगे वो पाकिस्तान सोसाइटी के, इनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से हमने बात की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में भी हम बात करेंगे। पीछे माजी का हमने कुछ जायज़ा लिया, हालात के ऊपर हमने कुछ नज़र की, और मेरी बातचीत होगी मुस्तकबिल के बारे में। हमें उम्मीदें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। हमें पेसिमिस्ट होने के बजाय गिलास को आधा भरा हुआ देखना चाहिए। चाहे कच्ची लस्सी हो या पक्की लस्सी हो, गिलास आधा भरा हुआ होना चाहिए, गिलास को खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे हमेशा पॉजिटिव इंटेंट रखना चाहिए, क्योंकि इंसान जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, जिसका इंटेंट पॉजिटिव होता है, उसी के एक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव एक्शंस के अंदर मुस्बत पहलू के तौर के ऊपर ट्रांसलेट होते हैं। उसी के अंदर इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। और जो इंसान अपनी सोच ही अगर मनफी या नेगेटिव कर ले, तो इंसान के जो अमल है, जो एक्शन है, वो भी नेगेटिव होता चला जाता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के हर इंसान के अमाल का एक्शंस और बेस्ड ऑन देयर इंटेंशंस, जितने भी इंसान के अमल हैं उनका दारोमदार नीयतों के ऊपर होता है। तो रज़ा साहब, आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, पहले आपसे मेरे ख्याल में शुरू करते हैं। आगे की क्या आपकी इंटेंशंस हैं फ्यूचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में और पाकिस्तान के बारे में भी? अगर जेनेरिकली मैं आपसे पूछूं, जब आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो क्या फ्यूचर में होने वाला है? में फ्यूचर में तो बहुत हमारे पास बहुत प्रायोरिटीज़ होंगे कि तालीम की प्रायोरिटीज़। लेकिन अभी इस LSE में अभी तो जनवरी में हमारे डायरेक्टर क्रेग कॉलिन, LSE का डायरेक्टर, वो पाकिस्तान गया था साउथ एशिया सेंटर के साथ। अच्छा। नवाज शरीफ से मिला था, प्राइम मिनिस्टर। तो उनके कॉन्वर्सेशन से नवाज शरीफ ने कहा था कि हमको LSE के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, और हमको LSE से पॉलिसी मेकर्स चाहिए, इकोनॉमिस्ट चाहिए, और शायद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी LSE से आएगा। तो हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, हमको कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए इन इनिशिएटिव्स को। जी, सपोर्ट करना चाहिए। तो हम अभी इस सोच से आगे जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम डिबेट्स करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और एक मैगज़ीन भी शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, पाकिस्तान इकोनॉमिक मैगज़ीन, जिसमें हम इकोनॉमिक मिसाल CPEC, चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के उसका एनालिसिस, उसके ऊपर कुछ प्रोस्पेक्ट्स भी। जी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी प्रिंट होगा ये मैगज़ीन। और इन छोटी छोटी चीज़ों से मेरे ख्याल में तब्दीली आती है। छोटे छोटे स्टेप, जैसे चाइनीज़ कहावत है बड़ी मशहूर, जिसका मैं तज़किरा करता हूँ कि 1000 कदम की जो जर्नी होती है, 1000 मील की जो जर्नी होती है, पहले कदम से शुरू होती है। फर्स्ट स्टेप इंसान लेता है, तभी अपने सफ़र में आगे बढ़ता चला जाता है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों की इजाज़त से उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है। बहुत शुक्रिया। आपकी पसंदीदगी का सवाल का जवाब आप देना चाहेंगी, हमारे मेहमानों से बात करना चाहेंगी, या अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेंगी? सारे ऑप्शन। मैं क्या मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल कहिए। कि उसके पीछे जो है वो बहुत बड़ी तारीख थी, 50 साल जिद्दोजहद, मसलसल जो उनकी मेहनत, और ऐसे ऐसे तूफान उनके लिए खड़े किए गए, लेकिन वो जो हमारे कायद थे उनको वो हिला नहीं सकी। एक तरफ जो इतनी बड़ी जो बरतानिया की सल्तनत थी, जो पूरी दुनिया में वो रूल कर रहे थे, और इतनी ताकत थी उनके पास। दूसरी तरफ हिंदू थे, लेकिन उन लीडरों की देखें, हिम्मत देखें, हौसला देखें, और उनकी कुर्बानियां, एहसास, सब कुछ देखें। तो एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि वो कायद आज़म जब गवर्नर जनरल बने, तो उनके लिए जब उनके कुक ने खाना बनाया, तो उन्होंने पूछा कि आपके लिए क्या खाने में बनाए, तो उन्होंने अपनी पसंद का खाना बताया, और जब कुक ने ला के दिया तो वो कहते हैं कि ये आपने इतना खाना बनाया है, तो ये पैसे कहाँ से आपने, रियासत के पैसे इस तरह आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रियासत का फर्ज है कि गवर्नर जनरल जो होता है उसको खाना दे, लेकिन उन्होंने कहा कि खाना तो देना रियासत का फर्ज है, लेकिन पसंद का खाना देना नहीं फर्ज। और उन्होंने कहा कि ये मैं अपने जेब से पैसे दूंगा, क्योंकि वो ये उनका लेवल था। और फिर हमें कहा जाता है कि हम नेगेटिव सोचते हैं। कौन से पॉजिटिव काम हमारे लीडर आज कर रहे हैं?
جن لوگوں سے ہمیں غلامی سے انہوں نے آزاد کروایا تھا، اتنی جدوجہد، اتنی قربانیوں کے بعد آج ان کے غلام جو ہمارے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں یعنی غلامی کی صورت بدل گئی ہے، غلام بنا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ نے بڑی خوبصورت میرے خیال میں بات کی کہ لیڈرز کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ہمارے پاس فیوچر لیڈرز یہاں سے آج بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. اور بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ انسان کے اندر جب سیلف رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جب انسان اپنی سیلف اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، ایک لحاظ سے خود احتسابی ہوتی ہے اس کے اندر، تب وہ صحیح ڈیسیشنز بھی لیتا ہے. تب وہ دیکھتا ہے کہ میری ذاتی کتنی رسپانسبلٹی ہے، کتنی چیزوں کو میں استعمال کر سکتا ہوں، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریاست کی ذمہ داری کے طور پہ، ایک رسپانسبلٹی کے طور کے اوپر مجھے دی گئی ہیں. اور یہی چیزیں صرف نہ یہ کہ لیڈروں کے اندر بلکہ ہمیں ذاتی حیثیت کے اندر بھی ان چیزوں کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. سعدیہ آپ بن رہی ہیں فیوچر پریزیڈنٹ، انہوں نے تو کہہ دیا کہ پرائم منسٹر ایل ایس سی سے آ رہا ہے، تو سعدیہ خان آوے آوے نعرے لگنے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، فیوچر کے بارے میں بات کریں. ایل ایس سی سے آپ انشاءاللہ گریجویشن کرنے والی ہیں. پہلے تو بتائیں آپ کا کیا کیریئر کے اندر اب ارادہ ہے، کچھ یہاں پہ لا، کچھ پاکستان کے اندر؟ جی انشاءاللہ میں اگلے سال پریکٹیشنرز کی کوالیفیکیشن کروں گی تاکہ میں ادھر سلیسیٹر بن سکوں. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ 2017 میں کانٹریکٹ شروع کروں گی ایک فرم کے ساتھ ادھر انشاءاللہ. تو پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہے میرے نصیب میں، اگر آگے دنیا جہاں لے جائے. جی انشاءاللہ. اور پاکستان کے پھر فیوچر پہ اگر ہم بات کریں، پاکستان سوسائٹی کے اوپر بھی آپ جو ہے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کی گائیڈنس اور آپ کی انڈورسمنٹ بڑی ضروری ہے، آپ نے تو بتایا تھا اس سے پہلے. لیکن آپ کہاں دیکھنا چاہیں گی اپنی سوسائٹی کو نیکسٹ 3 to 5 ایئرس کے اندر؟ میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ انکلوسیو ہو، جدھر سے بھی لوگ آئیں، اگر ان کو پاکستان کے ساتھ کوئی محبت ہے یا کوئی انٹرسٹ ہے، ان کے لیے یہ سوسائٹی ہونی چاہیے، اوپن ڈورز ہونی چاہیے، اور کمیونٹی ہونی چاہیے کہ کوئی پاکستانی آئے، ان کی فیملی اتنی دور ہے تو ان کو لگے کہ میرا ادھر گھر ہے تو میرے ادھر فیملی ہے. تو یہ میں چاہتی ہوں، یہ آبجیکٹیو لانگ ٹرم ویژن، اوپن ڈور پالیسی. جی اور پاکستان کے حساب سے میں سوچتی ہوں کہ جنرلی پازیٹیو ٹرینڈ لگ رہا ہے مجھے کہ انشاءاللہ فیوچر میں اگر آپ صرف ہماری جیسے کلچرل چیزیں دیکھو، جیسے ہم نے ابھی آسکر ایک جیتا ہے، صحیح، اور ہماری جو ابھی کرکٹ جو لیگ ہوا ہمارے پی ایس ایل جو ہوا، کرکٹ ٹیم پہ تو بات کال کر کے سنائیں گے. پی ایس ایل تک بڑی اچھی تھی ٹیم، کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک تھی، لیکن یہ کا سائنز ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو جیسے ہمارے ڈیزائنرز بھی جیسے کافی مشہور ہو رہے ہیں، اور جیسے ہماری قوالی اور میوزک بھی کوک اسٹوڈیو ہمارا کافی آگے بڑھ رہا ہے، تو ڈرامے بھی، فلمز بھی، اس طرح کی چیز ہے. تھوڑا بہت چاہیے کہ ہم کوشش اور کریں اور محنت کریں جیسے سائنس میں اور ٹیکنالوجیز میں اور اس طرح کی ٹاپکس میں، لیکن زیادہ تر مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم چل پڑے ہیں. پازیٹیو ڈائریکشن میں واقعی میں ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستان پازیٹیو ڈائریکشن میں ضرور چلتا رہے، کھانے بھی پکتے رہیں، اچھے اچھے کریلے قیمے والے بھی بنے، زبردست مزیدار بریانیاں بھی بنے، اور ساری چیزیں بھی شامل ہوں سوسائٹی کے اندر بھی. پروگرام میں ہماری ایک پرسنالٹی ضرور شامل ہم کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کے اندر پرسنالٹی، ہماری آج کی شخصیت کون سی شامل ہے. آپ کے اسکرین کے اوپر اب آئیں گے. ابو قاسم فضل حق ایک فضل حق جو ہمارے آج کے شیر بنگال کے نام سے جو کہ مشہور تھے، یہ آج کی ہماری پرسنالٹی ہیں. 1940 کی جس 23 مارچ کی تاریخ کو پاکستان ریزولوشن جو بعد میں مشہور ہوئی لاہور ریزولوشن کے نام سے جو اس وقت پیش کی گئی تھی، وہ اس وقت کے مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری جناب اے کے فضل حق صاحب نے شیر بنگال جس نام سے وہ مشہور تھے انہوں نے پیش کی تھی. یہ وہ پہلی قرارداد تھی جس کے اندر واضح الفاظ کے اندر مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ چیز پیش کر دی تھی کہ ہمیں ایک آزاد اسلامی مملکت بر صغیر پاک و ہند کے اندر چاہیے. اور 7 سال کے قلیل عرصے کے اندر جیسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے بالکل ہماری کالر نے جیسے توجہ دلائی کہ ایک طویل جدوجہد تھی، کئی قربانیاں تھیں، کئی مشکلات تھیں، مصائب تھیں، کہ جس کے اندر ہمارے لیڈر کھڑے رہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو حاصل کیا. فضل حق صاحب جو شیر بنگال کے نام سے مشہور ہیں، ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ 1873 کے اندر یہ پیدا ہوئے. یہ بھی لائر تھے، لائرز ہمیشہ بڑے آگے آگے رہتے ہیں، آج بھی لائرز مجھے لگ رہے ہیں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بن جائیں گے آگے جا کے. لیکن فضل حق صاحب کلکتہ شہر جو بنگال کا اس زمانے میں دارالخلافہ کیپٹل ہوا کرتا تھا، بنگال پروونس کا پہلے مسلم میئر بھی تھے، جو کہ 1909 کے اندر وہاں پہ جو پہلا مسلم میئر جو الیکٹ ہوا تھا پورے کلکتہ سٹی کا، فضل حق صاحب تھے جو وہاں پہ سلیکٹ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کافی کانگریس کے ساتھ بھی کام کیا، مسلم لیگ کے ساتھ بھی کام کیا، اپنی ایک آزاد پارٹی بھی بنائی کہ جو کہ بنگلہ نیشنلسٹ پارٹی کے طور کے پر بڑی مشہور ہوئی.
اور جب پاکستان کی یہ تخلیق ہوئی, پاکستان کریشن کے اندر آیا, اس کے بعد ایسٹ پاکستان کے یہ پرائم منسٹر بھی رہے, پورے صوبے کو کافی عرصے تک چلاتے رہے, اور اس کے بعد گورنر بھی ایسٹ پاکستان کے رہے. 1962 کے اندر فضل حق صاحب کا انتقال ہوا. آج بھی ہم انہیں شیر بنگال یا شیر بنگلہ جسے کہا جاتا ہے ان کے نام سے یاد کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر کئی یونیورسٹیز, کئی اسٹیڈیم, میرپور کے اندر بڑا مشہور اسٹیڈیم ہے جس میں پاکستان نے پچھلے سال بنگلہ دیش کو ہرایا بھی تھا 23 مارچ کو. بڑا شور بھی ہوا تھا, ہنگامہ بھی ہوا تھا, لیکن وہ بھی آپ کے نام سے موسوم ہے. اور آپ کو آج بھی بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی مشترکہ تاریخ کے اندر لاہور ریزولوشن کو پیش کرنے والی شخصیت کے طور کے اوپر یاد رکھا جاتا ہے. فضل حق صاحب آج ہماری پرسنالٹی آف دا ویک تھے, آج کی ہماری شخصیت تھے جن کو ہم نے آج کے پروگرام کے اندر شامل کیا. ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے تک پہنچ چکے ہیں. سوال کا میں آپ کو جواب دیتا چلوں. جو ہم نے سوال پوچھا تھا, یہ منٹو پارک کی تصویر تھی کہ جس کے اندر مینار پاکستان, جس کو آپ اقبال پارک کے نام سے مشہور ہے, کہا جاتا ہے. رضا 10 سیکنڈ کا آپ میسج اگر کوئی دینا چاہیں, 10 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن میں لگا دوں, کیا میسج ہوگا آپ کا؟ میسج یہ ہے کہ لیڈر کے لیے انتظار مت کرو, خود لیڈر بنو. خود لیڈر بنو. جی بہترین. سعدیہ آپ کا میسج اگر میں کہوں؟ ہر کام ایمانداری سے کرو تو انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن ہوگا. بہترین. پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہم آخر میں لگائیں گے, لیکن ایمانداری, محنت اور بغیر کسی لیڈر کے انتظار کیے خود آگے بڑھتے چلے جانا, یہی ہمارا پیغام ہے. اسی پروگرام کے مقصد کے ساتھ ہم لے کے آپ کو پیش ہوئے تھے کہ اپنی زندگیوں سے فائدہ اٹھائیں, اپنی زندگیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں. جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو ہرڈل سمجھ کے کراس کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں. تو مشکل نہیں ہے کہ آج جو آپ اپنی ریزولوشن بنائیں, جو اپنا ایک آبجیکٹیو بنائیں, جو اپنا ایک مشن بنائیں, وہ پاکستان ریزولوشن کی طرح مستقبل کے اندر کامیاب ہوتا چلا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے. جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے رہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.